ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाए जा। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हमारे सभी मसीही अवाम पूरी दुनिया के जो सबसे ज्यादा बड़ी आबादी है ईस्टर मना रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि हम उनके हर दुख सुख में बराबर के शरीक रहते हैं। और आज जिसको वो एक फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं ईसा जी अलैहिस्सलाम के रिगार्डिंग, ईसा मसीह जी अलैहिस्सलाम के रिगार्डिंग, तो इस रिगार्डिंग ईस्टर क्या है, क्यों मनाया जाता है, इस रिगार्डिंग टोटल मालूमात फराहम करने के लिए हम मोहतरम पास्टर जाहिद शफीक साहब को मसीही मौक़िफ़ देने के लिए इनवाइटेड करते हैं। तो आए मोहतरम पास्टर जाहिद शफीक साहब, वेलकम जी। गॉड ब्लेस यू। मसीह के बाबरकत और बुजुर्ग नाम में तमाम भाइयों की, बहनों की और जितने भी यहाँ पर लोग हैं इस ग्रुप में, मैं उन सब की सलामती चाहता हूँ और ईमान रखता हूँ कि खुदा हम सबको अपनी पाक हिफाजत में रखेगा। जितने भी ईमानदार या गैर ईमानदार लोग हैं सब पर खुदा ताला अपने पाक और कवी हाथ को बढ़ाए रखे और अपने सूरज को चमकाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी, गॉड ब्लेस यू। मुझे बड़ा अच्छा लगा फिर इस पेज पर दोबारा से आना एक लंबे पीरियड के बाद। खुदा ताला की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने मुझे इस रूहे ज़मीन पर अभी तक सलामत रखा और फिर मेरी ज़िंदगी में मौका बख्शा कि मैं इस पेज पर आकर खुदा के नाम को जलाल दूँ और वो सच्चाइयाँ जो कलाम मुक़द्दस में हैं या जो खुदा यीशु मसीह के मुतल्लक हैं उनको बयान करूँ। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तारीकी का शिकार है, जो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते, और इस जहान के खुदा ने उनकी आंखों को और उनकी अक्लों को अंधा किया हुआ है। क्योंकि जब इंसान लिखे हुए को या खुदा के मुंह की बातों पर ईमान नहीं रखता या उस पर अमल नहीं करता, तो मेरे ख्याल में या किताब मुक़द्दस उनके बारे में कहती है कि वो गैर ईमानदार है। सो खुदा ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। जी मीर फैसल भाई, मैं ताबेदार जी, करे क्या सवाल है? मोहतरम पास्टर जाहिद शफीक साहब, आप हमेशा से ही प्योर डिस्कशन ग्रुप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर रहे हैं, बहुत ही रेस्पेक्टेबल मेंबर हैं और खुदा ने आपको बहुत ज्यादा इल्म बख्शा है। तो जाहिर सी बात है, सच्ची बात यही है कि जो जिस कम्युनिटी के मेंबर हैं या जिस रिलीजन से हैं वही अपनी मुकद्दस किताबों को बेस्ट वे में समझ सकते हैं सर। तो आज क्योंकि ईस्टर है और ईस्टर की मुबारकबाद आपको गुड फ्राइडे की जो कि अभी गुजरा है सर, तो काइंडली आपसे अपील है कि एक प्योर डिस्कशन ग्रुप्स के मेंबर्स की रहनुमाई के लिए और जाहिर सी बात है मेरी भी रहनुमाई के लिए आप ये बताएं कि ईस्टर फेस्टिवल का मतलब क्या है, ये क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसके मनाने की क्या वजह है सर। पहला सवाल बताएं, शुक्रिया जी। गॉड ब्लेस यू। मसीह के बाबरकत और बुजुर्ग नाम में एक दफा फिर तमाम ग्रुप की सलामती हो। अमीर फैसल भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ईस्टर क्यों मनाया जाता है, इसकी हकीकत क्या है या किस बिना पर दिन मसीहत या जितने भी इस दुनिया में मसीही लोग हैं इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ये हकीकत में खुदा यीशु मसीह के जी उठने की ईद है और दुनिया में जितने भी मज़ाहब हैं और जितने भी उनके पैगंबर या नबी हैं वो सब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मर गए हैं, फना हो गए हैं इस दुनिया से, वो मतलब उनका नामो निशान खत्म हो। लेकिन वाहिद एक ऐसी हस्ती खुदा यीशु मसीह की है जिसने अपनी जीते जी ये दावा कर दिया था कि इब्ने आदम को हवाले किया जाएगा
اور ابن آدم کو وہ قتل کریں گے اور وہ مر جائے گا اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. سو یہ بات ہے. ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی اس عید کو عید قیامت المسیح کہتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں اپنی حیات میں اس بات کو ظاہر کر دیا تھا کیونکہ ان کے پاس غیب کا علم تھا. وہ آنے والے وقت کو بھی جانتے تھے اور قیامت کی بھی ساری باتوں کو جانتے تھے. انہوں نے کھل کے ہر ایک چیز جو ہے وہ بائبل مقدس میں بیان کر دی. صرف سمجھنے کی بات ہے, اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ سمجھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو حقیقت سے پردہ جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور آپ کی عقل جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے. سو گاڈ بلیس یو. محترم پاسٹر زاہد شفیق صاحب, ایسٹر فیسٹیول کے طور پر کب سے منانا مسیحی لوگوں نے شروع کیا ہے سر؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ 2023 یعنی کہ 2023 چل رہا ہے اور مسیحی جی کا زمانے کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسٹر باقاعدہ فیسٹیول کے طور پر منانا یا گڈ فرائیڈے کو منانا کب سے شروع ہوا ہے سر؟ مسیحی جی کے واقعے کے سلیب کے واقعے سے کتنا ٹائم بعد, اور باقاعدگی سے آج تک کرسچن کمیونٹی اس کو کیوں مناتی چلی آ رہی ہے سر, بتائیں. شکریہ. جی گاڈ بلیس یو. امیر فیصل بھائی, دیکھیں جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں موجود تھے اپنی زمینی خدمت میں, تو جب وہ اس دنیا سے چلے گئے, آسمان پر اٹھائے گئے, تو اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھے تو میں نے یہاں پر, میری ایک بڑی عادت ہے کہ میں ود ریفرنس بات کرتا ہوں, اس کا ثبوت دے کر پھر بات کرتا ہوں. اب اعمال اس کے 4 چیپٹر کی 32ویں آیت میں لکھا ہے, اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے اور ان سب پر بڑا فضل تھا. اب یہ ساتھ ہی جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا سے آسمان پر اٹھائے گئے تو کچھ عینی شاہد تھے اور کچھ فرشتے تھے جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں اعمال کی ہی کتاب میں. تو اعمال کی ہی کتاب میں یہ رسول جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لکھا ہے کہ رسول بڑی دلیری سے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی تعلیم دیتے رہے, اور جب وہ تعلیم دیتے تھے تو وہ سمجھے کہ وہ اس کے جی اٹھنے کو سیلیبریٹ کرتے تھے, اس عید کو منایا کرتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح مر گیا تھا, دفن ہوا تھا اور اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا. سو اسی وقت خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے سے کچھ عرصہ بعد ہی رسول اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع ہو گئے, جس کا ثبوت میں نے یہاں پر لگا دیا ہے. اعمال اس کے 4 چیپٹر کی جو ہے وہ 32ویں آیت ہے. یہ گاڈ بلیس یو. محترم پاسٹر زاہد شفیق صاحب, آپ نے بائبل سے ریفرنس دے کر بات چیت کی, بالکل اس میں انڈاؤٹیڈلی بلکہ صاف موجود ہے, پیور ڈسکشن گروپ کے ریکارڈ پہ آپ نے سب کچھ لگایا سر. اچھا, اکثر و بیشتر یہ احمدیز مسلمز جب بھی کرسچن سے بات کرتے ہیں یا اپنا موقف پیش کرتے ہیں تو لے دے کے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جی بائبل میں تحریف ہو چکی ہے یا بائبل میں کافی کچھ بدلاؤ آ چکے ہیں. اس ریگارڈنگ محترم پاسٹر ظاہر شفیق صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے تاکہ یہ مسئلہ کلیئر ہو کہ کیا مسیحی ممبرز بھی یہ مانتے ہیں کہ بائبل میں خدا نخواستہ جو کہ خدا کا کلام ہے اس میں کوئی چینجنگ پاسبل ہے سر؟ اس ریگارڈنگ آپ کیا اسٹینڈ لیں گے یا اسٹینڈ دینا چاہتے ہیں تو یہ بتا دیجئے. شکریہ. جی امیر فیصل بھائی, پھر میں نے ایک حوالہ یہاں پر کوٹ کیا ہے, مکاشفہ کی کتاب ہے اور مکاشفہ کا مطلب ہے پردہ اٹھانا, کسی چیز سے پردہ اٹھانا. اس کا 22واں چیپٹر ہے, 22ویں چیپٹر کی 19ویں آیت میں اس میں لکھا ہے, اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا. ایک مسیحی ہونے کے ناطے, یا کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر بائبل کے فالوور ہیں, اس آسمانی کتاب سارے ہی مانتے ہیں کہ بائبل مقدس آسمانی کتاب ہے, اس کے فالوور ہیں, اور کسی کی جرت نہیں, نہ ہی کوئی اس بات کو کر سکتا ہے, نہ ہی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کتاب میں سے یا بائبل مقدس میں سے کچھ نکال لے یا اس میں ڈالے. سو یہ ذرا سا غلط بات ہے کہ بائبل میں تحریف ہو. یہ دشمنان مسیحی لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو سچا یا اپنے دین کو بڑا کرنے کے لیے یہ بائبل مقدس پر یہ تہمت لگاتے ہیں. اچھا, میرا اب انہی ایم ڈی او سے سوال ہے کہ اگر یہ بائبل تحریف ہو گئی ہے تو کیا یہ قرآن پاک کے آنے سے پہلے تک تحریف ہوئی تھی یا بعد میں؟ ٹھیک ہے نا, پھر اس کا آگے میں جواب دیتا ہوں. کیا بائبل مقدس بدلی ہے یا اس میں سے کچھ نکالا گیا یا رکھا گیا بعد میں,
تو کیا یہ قرآن پاک کے آنے سے پہلے، نازل ہونے سے پہلے یا بعد میں تبدیل ہوئی؟ کیونکہ قرآن پاک میں بڑا ذکر ہے، بائبل مقدس کا بہت ذکر ہے، وہ بات میں بتاؤں گا کہ کیا کیا اس کی تعریف کی گئی ہے یا کیا کیا اس کے بارے میں قرآن پاک میں درج کیا گیا ہے۔ اگر تو احمدی مسلمان ہیں تو وہ پھر قرآن کو جانتے ہوں گے اور بائبل مقدس کی صداقت کو بھی جانتے ہوں گے، اگر نہیں تو پھر ان سے اس بارے میں گفتگو کرنا وہ میں سمجھوں گا کہ احمقانہ بات ہے، بے وقوفانہ کام ہے۔ محترم پاسٹر زاہد شفیق صاحب، آپ نے بہت ہی بنیادی بات کر دی، بنیادی سوال کر دیا، اور یہی سوال پیور ڈسکشن گروپ کا بھی ہے تمام احمدیز ممبر سے کہ قرآن شریف آیا بتایا جاتا ہے لگ بھگ 600 سال بعد آفٹر بائبل مقدس، اور قرآن شریف میں مجھے ایگزیکٹ ورڈز تو یاد نہیں ہے محترم، شاید اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی یہودی یا نصارہ کا کوئی کیس آتا تھا رسول اسلام صاحب، کیونکہ ان کے پاس ایگزیکٹو پاورز بھی تھیں، تو وہ ان کا فیصلہ اکارڈنگ ٹو شریعت آف پچھلے نبی ہی کرتے تھے، شاید موسیٰ کی شریعت سے یا کون سی شریعت سے وہ آپ کو پتا ہوگا سر، اور اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا تھا تو انہی کتابوں سے وہ تلاش کرتے تھے، اور شاید اس طرح کے بھی واقعات یہ کچھ لکھے ہوئے ہیں کہ تمام پرانی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کتابیں اگر اس وقت تک چینج ہو گئی تھی تو رسول اسلام صاحب اس بات کو بالکل کھلم کھلا مینشن کرتے کہ بھائی وہ تو چینج ہو گئی ہیں، وہ تو تحریف ہو گئی ہیں، وہ تو نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہیں، جبکہ رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نہیں ملا، اور اس پوائنٹ پہ آپ بالکل صحیح ہیں، بہت شکریہ۔ محترم پاسٹر زاہد شفیق صاحب، پروگرام آرگنائزر ناشرین نے بھی یہ سوال کیا ہے جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ایسٹر کو منانا کب سے شروع ہوا ہے، مطلب عیسیٰ مسیح جی کے زمانے کے کتنا ٹائم بعد؟ اگر آپ کی نالج میں ہے تو اس سوال کا بھی جواب دے دیجیے سر، شکریہ۔ جی امیر فیصل بھائی، گاڈ بلیس یو۔ میں نے ایک آیت کوٹ کی تھی غالباً اعمال 4 چیپٹر کی 32ویں آیت، لکھا ہے رسول بڑی دلیری سے، اچھا دلیر بندہ وہی ہوتا ہے جو خوش ہوتا ہے، بڑی دلیری سے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی تعلیم دیتے رہے۔ تو یہی تعلیم ہے نا آج بھی ایسٹر کی، امیر فیصل بھائی یہی تعلیم ہے کہ ہم اعلان اس بات کو بیان کرتے ہیں چرچز میں، کلیسیاؤں میں، لوگوں میں، کہ خداوند یسوع مسیح مر گئے تھے، دفن ہوئے تھے، اور اپنے کہنے کے مطابق، کسی دوسرے کے نہیں، کسی تیسرے کے نہیں، اپنے کہنے کے مطابق وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو اس بات کے ڈھیر میرے پاس ان گنت ریفرنس ہے جو میں یہاں پر رکھ سکتا ہوں، بیان کر سکتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو اگر رکھ دوں تو ضرور وہ سب کے لیے باعث برکت ٹھہریں گے۔ جی پلیز، آپ ایسٹر کے ریگارڈنگ جو بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں محترم آپ کہیں، کیونکہ پروگرام ہی ایسٹر پہ ہے، اور ایسٹر پہ جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں سر کیجیے، ویلکم۔ جی امیر فیصل بھائی، اب یہاں پر دیکھیں کہ بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا، یعنی کہ جب وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ آنے والا وقت کچھ اس طرح آئے گا، کیونکہ وہ غیب العلم کو جانتے تھے، وہ ابتدا اور انتہا کو جانتے تھے، لکھا ہے اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت سے دکھ اٹھائے۔ خدا یسوع مسیح اس بات کو بتا رہے ہیں کہ ابن آدم جو ہے، جو میں ہوں، وہ ضرور ہے جب ہم جائیں گے یروشلم کو جائیں گے یا جب وہاں پر خدمت کرنے کے لیے جائیں گے تو جو ہے وہ مجھے بزرگوں کے حوالے، سردار کاہنوں کے حوالے، فقیوں کے حوالے کیا جائے گا، اور میں بہت دکھ اٹھاؤں گا، بہت سارے دکھ میرے اوپر آئیں گے، اور قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، صاف لکھا ہے قتل کیا جائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ پریز دی لارڈ، ہیلیلویا۔ یہ بات ہے جو خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر کھول دی تھی، لیکن شاگردوں کو اس وقت اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو ان کو یہ بات، ان پر یہ بات کھل گئی، ان کو اس بات کو جو خدا یسوع مسیح نے بات کی تھی کہ اس نے اپنے جیتے جی اپنی حیات میں اس بات کو ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں حوالے کیا جاؤں گا، دکھ اٹھاؤں گا، قتل کیا جاؤں گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ تو یہ ساری باتیں خدا کے کلام میں ہمیں بالکل کھلم کھلا ملتے ہیں، آئینے میں بالکل صاف ملتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی اس میں کوئی دورہ نہیں، بلکہ جو لکھا ہے بالکل سیم اسی طرح
खुदा यीशु मसीह की जिंदगी में सारे वाकयात गुजरे। गॉड ब्लेस यू। मोहतरम पास्टर साहिब शफीक साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह कि आपने ईस्टर के रिगार्डिंग मालूमात फराहम की। और जाहिर सी बात है कि ईस्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हजरत ईसा जी मसीह जी अलैहिस्सलाम ने सलीब पर वफात पाई, 3 दिन तक वो कब्र में रहे और फिर मुर्दों में से जी उठे और अवाम ने भी उन्हें देखा। तो वाकई में एक बहुत ही बड़ी चीज है मरने के बाद जी उठना। और जाहिर सी बात है कि ईसा मसीह जी जब जी उठे हैं तो उसको सेलिब्रेट करना तो बनता है सर। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है मैनेजमेंट की तरफ से कि इतवार की यानी कि संडे को ये इसको वर्शिप भी किया जाता है, ईस्टर के डे को इसकी इबादत भी होती है। और इसका कब से शुरुआत हुई है, कब से लोगों ने इसको बाकायदा फेस्टिवल के तौर पे लेना शुरू किया? और एक सवाल ये भी है कि उनका मालूमात है कि ज्यूज वर्शिप सैटरडे, यानी कि सैटरडे को वर्शिप करते हैं ज्यूज, शायद यहूदी लोगों को कहते होंगे। तो आप ये लास्ट क्वेश्चन के जवाब दे दीजिए सर। थैंक यू। जी अमीर फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। और मसीह यीशु जो थे, जनाब मसीह यीशु, वो 40 दिन तक लोगों पर जाहिर होते रहे। और जैसे जैसे ये 40 दिन के बाद वो फिर जिंदा आसमान पर उठाए गए, उसका भी जिक्र है। और ये जब जिंदा हुए तो उसके बाद ये शिगिर्दों पर जाहिर हुए। और जब शिगिर्दों पर जाहिर हुए तो उस वक्त शिगिर्द भी देखकर घबरा गए थे, परेशान हो गए थे। इस वजह से कि मैंने जो 2 हवाले लगाए हैं, चलो दूसरी ऑडियो में बात करता हूँ। यहाँ भी आप देखिए मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम और औरतें थी, ये यीशु की कब्र पर सुबह सवेरे, जैसे क्योंकि सबत को हफ्ता होता था, हफ्ते में यहूदी लोग जो थे वो काम नहीं करते थे किसी चीज का, वो ना तो किसी चीज को हाथ लगाते थे, सिर्फ उनका काम होता था इबादत करना। तो ये सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन, और पहला दिन कौन सा आता है? संडे का आता है। और जब वो कब्र पर गई तो कब्र को देखा तो कब्र जो पत्थर आगे था तो वो हटा हुआ था। और ये आम बात नहीं है, यहाँ फरिश्ता आया है और फरिश्ते ने आकर उस पत्थर को लड़का दिया था। क्योंकि आजकल की कब्रें जो हैं वो दूसरे टाइप की हैं, उस वक्त की कब्रें जो थी वो उसमें रखा जाता था। तो वो उसमें जब रखा गया तो ये जब सुबह सवेरे आई तो सुबह वो फुटने से पहले, रोशनी से पहले, सूरज ग्रूप होने से पहले पहले जब वो कब्र पर आई खुशबूदार चीजें लेकर, और देखा तो आगे से पत्थर हटा हुआ है। फिर फरिश्ते ने वहां, फिर यीशु नासरी ने भी इनके साथ यहाँ बात की कि तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। अमीर फैसल भाई, आपने सवाल किया है कि ये जो यहूदी हैं, ज्यूश, ये हफ्ते को क्यों वर्शिप करते हैं। अच्छा, ये सभी जानते हैं कि खुदा ताला ने ना 6 दिन में इस रूह जमीन को क्रिएट किया, बनाया। चरिंद परिंद, जानवर, ये खेत, सब्जियां, दरख्त, जितना भी है, आसमान और जमीन और सूरज चांद, ये सब 6 दिन में खुदा ताला ने ना इसको क्रिएट किया, बनाया तरतीब से। 7वें दिन खुदा ने आराम किया और दिखाया कि 7वां दिन खुदा का दिन है, 7वां दिन इबादत का दिन है। तो ये हफ्ते का दिन है जिसे हम सब्बत भी कहते हैं। और बिल्कुल इसी तरह जो यहूदी हैं आज भी सब्बत को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, और उसी तरह मनाते हैं जिस तरह खुदा ने उनको हुक्म दिया था कि 7वें दिन खुदा की इबादत करना। और इसीलिए आज भी पूरी दुनिया में हफ्ते को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, सब्बत मनाया जाता है और पूरी दुनिया में इबादत की जाती है।
سو یہ بات ہے کہ خدا کے کلام کے عین مطابق جو جو خدا کے کلام میں حکم دیے گئے ہیں ٹھیک اسی طرح ان کو منایا جاتا ہے، نہ اس سے آگے نہ پیچھے. ٹھیک ہے. اتوار ہم اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اتوار ہفتے کا پہلا دن ہے اور ہفتے کے پہلے دن خدا یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھے. اس سے بڑی بات میرے خیال میں کہ پوری دنیا میں کوئی نہیں. ٹھیک ہے. جتنے بھی آدم سے لے کے آج ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے اور مر کے وہ دوبارہ نہیں جی اٹھتا. واحد خدا یسوع مسیح اکیلی ہستی ہے آدم سے لے کے آج تک جو مر گیا تھا، دفن ہوا اور تیسرے دن یعنی کہ ہفتے کے پہلے دن جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھے. سو گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. آمین. گاڈ بلیس یو. ہاں جی پاسٹر احمد صاحب گاڈ بلیس یو. بڑا اچھا لگا پاسٹر احمد صاحب آپ کی آواز سن کے. خدا آپ کو برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. پاسٹر احمد صاحب آپ ٹھیک ہیں اور خدا آپ کو برکت دے اپنے جلال کے لیے، اسی طرح دن دگنی رات چگنی برکت سے معمور کرتا رہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آرام کا دن ہے، عبادت کا دن ہے. لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئی. قبر پر آئی لیکن آگے جس کے لیے وہ انتظام کر کے آئے تھے وہی موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. اور اس بات کو دو فرشتے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. اب چلے انسان کی گواہی پر تو کوئی یقین کرے یا نہ کرے، لیکن لوگ اس طرح کے کہہ سکتے ہیں کہ کم عقل ہے. میں کوئی اور الفاظ ان کے لیے بیان نہیں کرتا، کم عقل ہی کہنا زیادہ مناسب ہے. فرشتوں کی گواہی پر بھی کان نہیں رکھتے. تو گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو برکت دے. آمین. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. محترم پاسٹر زاہد شفیق صاحب اور درمیان میں ماسٹر رحمت گل صاحب بھی تشریف لائے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اصل میں سمجھنے والوں کے لیے تو اٹ از سفیشینٹ، جو ریئلٹی میں سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو آپ کے بتائے ہوئے پوائنٹس کافی سفیشینٹ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کافی ممبرس طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں، کچھ ٹاپک کے ریگارڈنگ بھی اور کچھ آؤٹ آف ٹاپک جا کے. تو پروگرام آرگنائزر ناشد کا بھی شکریہ کہ انہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کرنے میں کوآپریشن کیا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ ممبر سوالات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ کسی ٹائم پھر سے پاسٹر زاہد شفیق صاحب کو زحمت دیں گے کہ وہ سوالوں کے جواب کبھی دے دیں. آپ تشریف لائے، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ٹو آل. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. محترم پاسٹر زاہد شفیق صاحب اور درمیان میں ماسٹر رحمت گل صاحب بھی تشریف لائے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اصل میں سمجھنے والوں کے لیے تو اٹ از سفیشینٹ، جو ریئلٹی میں سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو آپ کے بتائے ہوئے پوائنٹس کافی سفیشینٹ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کافی ممبرس طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں، کچھ ٹاپک کے ریگارڈنگ بھی اور کچھ آؤٹ آف ٹاپک جا کے. تو پروگرام آرگنائزر ناشد کا بھی شکریہ کہ انہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کرنے میں کوآپریشن کیا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ ممبر سوالات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ کسی ٹائم پھر سے پاسٹر زاہد شفیق صاحب کو زحمت دیں گے کہ وہ سوالوں کے جواب کبھی دے دیں. آپ تشریف لائے، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ٹو آل. اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمام اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے اور جتنے بھی یہاں پر مسیحی مخالفین ہیں ان سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. آئیے اپنے سر کو جھکائیں. پریز دی لارڈ. ہلیلویا. خدا عظیم تیری شکر گزاری کرتے ہیں سب سے پہلے اس بات کے لیے کہ آپ نے ہم سب کو زندوں کی زمین پر زندہ رکھا، ہر طرح کی بیماری، دکھ، تکلیف سے، ہر طرح کی مصیبت سے اور ابلیس کی ہر طرح کی چالاکی سے محفوظ رکھا. اس بات کے لیے ہم تیری جتنی شکر گزاری کرے کم ہے. میں پھر خدا جی اپنے تمام دوستوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے اور جتنے بھی اس گروپ کے ممبران ہیں ایک ایک کے لیے تیری خاص بلیسنگ برکت مانگتا ہوں. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوا تک سب کی حفاظت و رہنمائی کر. ہر ایک کے گھرانے میں اپنے پاک شلادن فرشتوں کو رکھ تاکہ پھاڑنے والا بھیڑیا ابلیس شیطان کبھی بھی زندگیوں میں کوئی ایسا کام کرنے نہ پائے جس کی وجہ سے خدا عظیم تیرا روح ہم سے رنجیدہ ہو. تو تیری شکر گزاری کرتے ہیں دی گئی تمام نعمتوں کے لیے اور خاص طور پر اس بات کے لیے کہ آپ نیک اور بد، راست باز اور ناراست، ایماندار اور غیر ایماندار دونوں پر اپنے
सूरज को चमकाता है और दोनों पर वक्त पर अपनी बारिश को बरसाता और अपनी बरकतों को नाजिल करता। फजल बख्श के हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को समझ सके और उन पर अमल कर सके और हमेशा की जिंदगी को कबूल कर सके। मांगते हैं तेरा खलूस बाबरकत और बुजुर्ग यीशु नाम लेकर, आमीन आमीन सुम आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत थैंक्स, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम पास्टर साहिल शफीक साहब, मैनेजमेंट एंड ऑल ग्रुप मेंबर्स ऑफ न्यू डिस्कशन ग्रुप। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।